جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی میرے ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے تھے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں اب تک میں کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلوا دیتے تھے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے۔ لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا تھا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر بنی سبری بیٹھی تھی اور خود میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمد کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا۔ میں آخرکار بول پڑی تھی کہ کیا بات ہے اور آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمد کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم۔ 2 ماہ کے اندر ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے کر آ چکی تھی، مگر مجھے کوئی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمد میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم، میں نے امی سے کہا تھا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا۔ چلو اب میرا گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی ہوتی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کرا دیں، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ میں میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے۔ میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کے گزارا تھا۔ تم سے فون کال پہ بات کرتا تو جی چاہتا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ٹھیک سے نہیں منا سکا اور وقت جدائی بھی آ گیا۔ احمد کی آخری بات سن کے میں چونک گئی۔ میں بولی، احمد، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمد نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب کمرے میں آیا تھا اسی بات پہ غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا، مگر دماغ کہتا ہے 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں فوراً سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمد نے بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کی تھی، جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمد کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں نے بولا، آپ کا دماغ ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کو لے کر کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے، نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اسی لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ابو ہی میری طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ اس مذاق کی وجہ سے میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمد بولا، پیاری نیلم، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اسی لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔
میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ دلہن کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمر بولا، بس ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے تو ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ ہی نہ بدل لیں۔ یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو چلو جلدی چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں۔ مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمر بولا، یہ انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ احمر واپس چلا گیا تھا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پہ سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں، میرا اپنا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گرباں پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نیلم جب تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈ ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اسی لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے تو تمہاری زندگی تباہ برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کروائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو پھر بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ میں لوگوں کی خاطر کیا تمہاری زندگی برباد ہونے دیتا؟ ناممکن ہے۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی نے جلدی جلدی مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات کا منظر گھومنے لگا تھا۔ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، یہ بات سوچتے ہی میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دل چھوٹا مت کرنا،
میں تمہارا گھر بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کا بھی سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور کم ہو گیا تھا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا، احمر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس نے تو ہر میسج میں لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے صدا آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں تو لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ ابو یہ سب دیکھتے تو بہت پریشان ہو جاتے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، گھر میں قید مت رہو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی تھی، مگر اب ابو مجھے زبردستی باہر لے جانے لگے تھے اور مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے۔ ایک دن کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کہنے لگے، چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے تم کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چنوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، نیلم تو احمر کے لیے بھی تم چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تھا، تو تم کیا ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ ابو کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ احمر نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصوروار تو احمد کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے احمر کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس صدمے سے نکال سکوں اور آپ کو بے انتہا محبت دوں۔ راحیل کی باتیں سن کر میں بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے 2 ہفتے بعد ہی وہ دن آ گیا تھا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کے بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے کول فیل پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہوتی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا۔ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
راہیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ راہیل کہنے لگا، نیلم، میں نے 2 سال قبل ہی پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ کمپنی والوں نے مجھے بہت برے حالات سے گزارا، تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا، تب تمہارے ابو کہنے لگے تھے، مجھے بتاؤ راہیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں نے بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند ہے، بدلے میں انہیں تمہارے لیے طلاق چاہیے تھی۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت ہی بڑا سپنا۔ چلو اب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا تو سر چکرانے لگا تھا، میرے ہاتھ کپکپا رہے تھے، میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راہیل مسکرا کر بولا، میری مجبوری ہے یار، کیونکہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آؤ تبھی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی راہیل کے ساتھ چل پڑی۔ جو مرد پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا ہے، پھر وہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راہیل نے بیل دی تھی۔ دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولے، میری بیٹی آ گئی ہے، سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راہیل کے ساتھ بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ راہیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی بھی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا دودھ پی لو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اب میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے بھی ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو گی، جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ سب چاہے گا اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بہت تکلیف میں کیا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل، ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔
اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے کہ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر برے تھے؟ ابو کو پہلے علم کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شادی کی رات ان پر کیا وحی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں، اسے طلاق دلواؤ؟ چلو یہ بھی بات مان لی کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی اتنی بڑی رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی بھی ان سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں ابو، اب بس ہو گیا، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا، اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا گھر ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو، اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، جب جب میں تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میرا تیسرا شوہر بھی میرے والدین کے گھر پر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کرتے تھے تو امی ان کو روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاو ہو گیا تھا۔ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی کہ آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ سننا نہیں چاہتی۔ تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حساب پر سوار تھا؟ مجھے اس کیوں کا جواب ڈھونڈنا تھا۔ اس لیے میں بولی، ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے رشتہ تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ ابو کہہ رہے تھے شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا ہے۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، نیلم، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر بعد علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسوں کی لالچ توڑ نہ سکے۔ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں، میرے شوہر مجھے پیسوں کی خاطر چھوڑ جایا کرتے۔
آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھوں سے گوا رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی، رضوان ایک بات کہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے تھے جبکہ میں گھر میں آ کے رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا، خود سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر پر بہت لوگ آنے لگے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا اور کہنے لگی، اس کو پھر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، اب کیوں اس کی شادی کرواتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی۔ تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں وکیل کو بتا دی۔ نرس نے بھی وہی باتیں وکیل کے سامنے کی۔ پھر رضوان کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، جیسے ہی کمرے میں پہنچا، میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی اور پھر بولی، مجھے طلاق دے دو، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور وکیل صاحب سے بولی، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، یہ آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لکھوا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر نہیں بس جاتا یہ جائیداد آپ کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا کہ میری بیٹی گھر پہ آنے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ سچ میں یہ انسان جس کو میں ساری زندگی اپنا باپ سمجھتی رہی، اپنے باپ کی طرح چاہتی رہی، وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں۔ میں بولی، یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر ہلا لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری، جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی سو ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی، میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون کر دیتا ہے۔